अलीसा उमर के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सामने से आयशा आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हो? आयशा ने उमर से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अपनी सुनाएं आप। मैं भी बिल्कुल ठीक, जवाब देकर उमर की जाने देखा तो उमर ने भी उसी वक्त ही आयशा की जाने देखा। दोनों की नसें मिली। आयशा ने फ़ौरन नसें झुका दी। अलीसा उन दोनों को देख रही थी। वो उन दोनों की नज़रों में एक दूसरे की पसंदीदा देख चुकी थी, पर उसे ये भी पता था कि उसकी नालायक दोस्त और भाई कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे। अच्छा चलो, तुम्हें मरियम के शोहर से मिलवाती हूँ, वो बोलती उमर का हाथ थामे स्टेज पर ले गई। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को निकाह। उमर ने खुशदिली से मुबारकबाद दी। बहुत शुक्रिया। दोनों मुस्कुरा दिए। आयशा, मुजम्मिल भाभी नहीं आई क्या? अलीसा ने आयशा से मरियम की भाभी के बारे में पूछा। पता नहीं, दिख तो नहीं रही। अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। अलीसा ने फ़ौरन मुड़कर देखा तो उसकी जानिब वो दौड़ता हुआ आ रहा था। लाली लाली, अलीसा घुटनों के बल बैठ गई। वो दौड़कर अलीसा के गले लग गया। लाली की जान, कैसे हो आप? अलीसा ने बहुत प्यार से पूछा। मैं ठीक हूँ लाली, मान ने फ़ौरन जवाब दिया। अलीसा उससे लिए साथ वाले टेबल पर बैठ गई, ये ध्यान दिए बगैर कि उसके सामने ही मुकसम बैठा है। तुम चिपको एल्फी, उठो यहाँ से, फजूल में मेरी लाली के साथ चिपके जा रहे हो, आयशा ने घूरकर मान को देखते हुए कहा। वो और अलीसा के गले में बाजू डालकर जोर से गले लग गया, जैसे अभी कोई उसे छीन लेगा अलीसा को। अलीसा उसकी हरकत पर कहका लगाकर हंसी और मुकसम जो बहुत गौर से अलीसा को देख रहा था, उसके हंसने पर महफूज सा हो गया। हंसने से उसके होंठों के पास पड़ने वाला डिम्पल और आंखों में पड़ती हुई चमक से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी उसका ध्यान उसके हाथ पर की गई पट्टी पर गया। लाली, आप मेरी हो ना? मान ने अलीसा से पूछा। तुम चुप करो, चिपको एल्फी, लाली बस मेरी है, आयशा भी बराबर का बोली। यार क्या हो गया है, बच्चा है ये, आप फिक्र न करो, लाली बस आपकी ही है, अलीसा ने उसका गाल चूमते हुए कहा। उसकी बात सुन के माँ ने चटाचट अलीसा के गाल चूम लिए। लव यू लाली, माँ ने गले लगते हुए कहा। चलो भाई बच्चों, उठो यहाँ से, मेरी बहन को छोड़ो। ने करीब आते हुए कहा। मुकसम ने उसे बहन कहने पर बहुत गौर किया और थोड़ी देर पहले आने वाली सोच पर खुद को सलावातें सुनाई। लाली, आप मुझसे शादी कर लो, फिर हम रोज़ मिलेंगे और ये लोग जेलस होंगे जैसे अब हो रहे हैं। मान की बात पर आयशा और उमर उनको की तरह मुंह खोले उस छोटे पैकेट भरे धमाके को देखने लगे। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने मेरी बहन पर ठड़क झाड़ रहे हो। उमर ने घूरते हुए मान को बोला। और नहीं तो क्या, बच्चा है और बातें सुनो, आयशा ने भी उमर का साथ दिया। क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम लोग छोटे बच्चे से जेलस हो रहे हो, अलीसा ने दोनों को घूरते हुए कहा। लाली, आप मेरी हो ना? मान ने यकीन दहानी चाहिए। हाँ जी मेरी जान, मैं अपने मान की हूँ, अलीसा ने हंसते हुए गाल चूम कर कहा। मुकसम हैरान था उस बच्चे के ठड़क पर। यार अब घर चलिए, मामा इंतज़ार कर रही होंगी, अलीसा मरियम से मिलती हुई बोली। थोड़ी देर तक जाते? नहीं, बहुत देर हो चुकी है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, अलीसा मरियम से मिलकर उमर के हमरा बाहर की जानिब बढ़ गई और किसी की नज़रों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया। मुकसम घर आया और मुलाजमा को चाय लाने का कहकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर निकला तो सामने टेबल पर चाय का कप पड़ा था। चाय उठाकर वो बैल्कनी में आ गया और चाय की खून भरने लगा। मुकसम ने अपनी आंखें बंद की तो सामने उस परी पैकर का चेहरा था। मुकसम के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट आ गई। वो बहुत कम मुस्कुराता था। हर वक्त संजीदा रहने वाला मर्द आज एक लड़की का दीवाना हुआ जा रहा था। मुकसम ने फ़ोन उठाया और कॉल मिलाई। 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे उस लड़की की सारी मालूमात चाहिए दादा। अपनी बात खत्म करके वो फ़ोन बंद कर चुका था और चाय खत्म करके वो बेड पर नीम दराज हो गया। सोचों का मरकज़ फिर से अलीसा थी। जाने कितनी ही देर अपनी सोचों में ही गुजर गई। होश जो तब आया जब फ़ोन रिंग कर हुआ। हाँ बोलो दादा। सर, लड़की का नाम अलीज़ा सरदार शाह है। 4 बहन भाई हैं उनके। 4 भाई हैं। ये अपने भाइयों से बड़ी हैं। बीए मुकम्मल किया है अभी। 20 साल उम्र है। बाकी आपको मुकम्मल डिटेल और कुछ तस्वीर भेजी हैं। ठीक है। गुड। कहकर मुकसम ने फ़ोन बंद कर दिया। मुकसम ने व्हाट्सएप ऑन किया और दादा की भेजी की नोटिफिकेशन खोली तो सामने कुछ तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में वो अपने चारों भाइयों और मामा पापा के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, आंखों में वही कशिश लिए जिससे वो इस पत्थर दिल इंसान को अपना दीवाना बना गई थी। अलीज़ा। सरगोशी नुमा आवाज़ में नाम लिया तो ब्रेसलेट पर एक का मतलब समझ आया। तुम मिस अलीज़ा सरदार, आप मेरे हवासों पर कब्जा करके अच्छा नहीं कर रही। अलीसा की तस्वीर देखकर बोला।
جس میں وہ ہنس رہی تھی۔ ایک ستم یہ کہ اس سے ابھی تک مقسم کو دیکھا نہیں، اور دوسرا ستم یہ کہ وہ اس کی آنکھوں کا دیوانہ بنا بیٹھا تھا۔ اگر وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھ لے تو کیا عالم ہوگا۔ مقسم کے دل میں شدت سے یہ خواہش آ گئی کہ ایک بار وہ اسے نظریں اٹھا کر دیکھے۔ اپنی ہی سوچوں کے ساتھ وہ کب نیند کی وادی میں اتر گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ علیسا چینج کر کے باہر آئی اور آتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، تھکن سے جسم چور چور ہو رہا تھا۔ یہ سب سوچتے اچانک اس کے ذہن میں 3 دن پہلے والا واقعہ آیا۔ کون تھا وہ بھلا؟ اس پر حملہ کیوں ہوا تھا؟ اپنی سوچ کو جھٹک کر وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ دو انجان وجود، ایک جو دوسرے کے لیے دیوانہ ہو رہا تھا اور دوسرا اس سب سے بے خبر تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ قسمت کس موڑ پر دونوں کو ملاتی ہے۔ کیا مقسم اپنی پہلی نظر کی محبت کو حاصل کر سکے گا؟ کیا اس کی خواہش پر کن فرمایا جائے گا؟ آج علیزہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور وہ یونیورسٹی کے سامنے عاصم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی عائشہ اور مریم کا انتظار کر رہی تھی۔ اف، یہ نالائق لڑکیاں کہاں رہ گئی؟ علیزہ نے بیزاری سے کہا، کیونکہ اسے انتظار کرتے آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا۔ آج تو میں نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سامنے سے دونوں چلتی آ رہی تھیں اور ایسے آ رہی تھیں جیسے یونیورسٹی ان کے دادا ابو نے بنوائی ہو، جو یہ لیٹ ہو جائیں اور وہ کچھ نہ بولے۔ علیزہ گاڑی سے نکلی اور عاصم کو جانے کا بول کر ان کی طرف بڑھ گئی، جو کیٹ واک کرتی آ رہی تھیں۔ یہ یونیورسٹی تم لوگوں کے چچا سسر کی ہے جو اس طرح چمچم کے چل رہی ہو؟ علیزہ کافی غصے سے بولی۔ اوہ مائی گاڈ سویٹ ہارٹ، کتنی پیاری ہیں آپ، عائشہ علیزہ کے گلے ملتے شوق لہجے میں بولی، اور مریم اس کی ایکٹنگ پر کہکا لگا کے ہنسی۔ شرم کر لو نالائق عورتوں، پہلا دن ہے یونیورسٹی کا اور تم لوگوں کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ اگر میرا پہلا لیکچر مس ہوا نا تو میں چھوڑوں گی نہیں تم دونوں کو، علیزہ نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اچھا میری جان، غصہ تو نہ کرو، آؤ ہم چلتے ہیں، اس کی تو ایکٹنگ ہی ختم نہیں ہونی، مریم علیزہ کو بولتی اسے لیے آگے کو بڑھنے لگی۔ ارے بے وفا لڑکیوں، مجھے بھی لیتی جاؤ، عائشہ نے پیچھے سے آواز لگائی اور دوڑ کر ان کے پیچھے گئی، کہیں یہ دونوں واقعی اسے یہاں نہ چھوڑ جائے۔ ان تینوں کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اب ان کا آخری لیکچر تھا جو کہ فری تھا، اس لیے وہ اب کینٹین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یار آج کا دن بہت اچھا گزرا، مجھے تو بہت اچھا لگا، مریم نے علیزہ اور عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگا، علیزہ کی طرف سے جواب آیا۔ اچھا میری بات سنو، کچھ دنوں تک ماما پاپا کی اینیورسری ہے، تم لوگ تیاری کر کے رکھنا اپنی، اور میرے ساتھ گھر بھی ڈیکوریٹ کروانا۔ علیزہ عائشہ اور مریم سے مخاطب ہوئی۔ اوکے ٹھیک ہے، جواب دونوں کی طرف سے آیا۔ چلو ٹھیک ہے، عاصم لینے آ گیا ہے، مجھے جانا ہے۔ ہاں ہم بھی چلتے ہیں۔ وہ تینوں اپنے بیگ اٹھائے یونیورسٹی سے باہر آئیں اور اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئیں۔ آج مقسم کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ میٹنگ تھی اور وہاں سب نے اپنی اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کرنا تھا، کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت بڑا اور خاص تھا، اس سے مقسم اپنی نمبر 1 انٹریکشن دینا چاہتا تھا۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھولا تو وہ دادا اور اپنی سیکرٹری کے ساتھ اندر داخل ہوا اور آ کر اپنی نشست سنبھالی تو سامنے نظر اپنے دشمن اول پر گئی اور دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کی۔ سامنے بیٹھے وجود کی غصے سے رگیں تن گئیں۔ میٹنگ شروع ہوئی تو سب نے باری باری اپنی کمپنی کا ریکارڈ پیش کیا اور آخر پر مقسم نے کرنا تھا، جو وہ کر بالکل ریلیکس انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو ہماری اس کمپنی کا پروجیکٹ ہم MMA انڈسٹریز کو دیتے ہیں۔ نام اناؤنس ہونے کے بعد سب مقسم کے گلے ملے اور مبارکباد دینے لگے۔ تو جیت لی یہ بازی تم نے؟ جہاں زیب نے مقسم کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ بازی جیتی نہیں جاتی جہاں زیب، اے مرحان، بازی کھیلی جاتی ہے، اور میں بہت پرانا کھلاڑی ہوں، اور یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ مقسم نے سچ کرنے والے انداز سے بولا اور جہاں زیب کو اور دبا گیا۔ تم سے خونی رشتہ نہ ہوتا تو تمہارا کبھی لحاظ نہ کرتا، مگر چاچا جان بہت عزیز ہیں مجھے، اور اب تو تم سے بدلہ ضرور لوں گا میں۔ جہاں زیب نے گرا کر مقسم کو بولا، جبکہ مقسم کا کہکا بلند ہوا۔ آل دا بیسٹ۔ مقسم جہاں زیب کو انگوٹھے سے اشارہ کرتے میٹنگ روم سے نکل گیا، جبکہ جہاں زیب نے کرسی اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مقسم میر احمد، کسی صورت تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ غصے سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ مقسم اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا جب دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ مقسم کا جواب سنتے ہی دادا اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر آپ کو کچھ بتانا تھا۔ بولو۔ سر وہ پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کیا ہوتا ہے دادا؟ بیوی بولو اسے۔ مقسم نے دادا کو ٹوکا۔
سوری سر، وہ بی بی جی کی بارے میں پتہ چلا ہے کہ ہاور حسن نے کچھ آدمی ان کے پیچھے لگا رکھے ہیں اور موقع کی تلاش میں ہیں۔ موقع ملتے ہی وہ بی بی پر حملہ کریں گے۔ اس دن آپ کو بچایا تھا بی بی نے، تو ہاور حسن کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ لگتی ہے، اس لیے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بی بی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دادا کی بات سن کر محسن کے جسم میں خون آگ کی طرح گردش کرنے لگا۔ جسم کی نیلی رگیں تن گئیں اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا، جبکہ آنکھوں میں اتنی خوفناک وحشت تھی کہ دادا کی ہمت ہی نہ ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی۔ اس کی اتنی جرت! محسن بول کر اٹھا اور باہر کو جانے لگا، جبکہ دادا نے مخاطب کیا۔ سر، وہ ہاور ملک ملک سے باہر کیا ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ دادا کی بات سن کر محسن ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا اور بولا، دادا، مجھے ایک دن میں وہ سارے آدمی چاہیے جو ہاور نے لگا رکھے ہیں، اور اگر وہ نہ ملے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ محسن نے دھاڑ کر کہا تو دادا کو خوف آنے لگا۔ جی سر، شام تک وہ سب آپ کے سامنے ہوں گے۔ گڈ، اب جاؤ۔ محسن بول کر اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا اور ٹیبل سے اٹھا کر سگریٹ سلگائی اور فون میں سے علیسا کی تصویر نکال کر سامنے کی۔ میری شہزادی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب تک مقسم میر کی سانسیں ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا، مائی لٹل گرل۔ علیسا کی تصویر سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں منی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب سردار ویلا کے کیمروں کو ہیک کیا گیا۔ کیمرے ہیک کرنے کے بعد مقسم دیوار پہ لانگ کر گھر کی بیک سائڈ پر داخل ہوا اور لان میں آ کر اوپر بنی کھڑکی کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر اوپر چڑھ گیا۔ اوپر وہ بہت مشکل سے آیا تھا، یہ تو شکر تھا کہ کھڑکی بند نہیں تھی۔ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور کمرے میں نظر دوڑائی تو سامنے بیڈ پر دشمن نے جہاں کو سوتے پایا۔ وہ آہستہ سے قریب گیا اور چھپ کر بہت غور سے علیسا کو دیکھنے لگا، جو سوتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل چھوٹی سی بچی کی طرح۔ مقسم مسکرایا اور نظر اس کی آنکھوں پر گئی، جن سے میڈم نے پہلے وار میں ہی محترم کو اپنا دیوانہ کر دیا تھا۔ مقسم نے اس کی آنکھوں کو چھونا چاہا پر رک گیا۔ تم صرف میری ہو لٹل گرل، اور مقسم میر تمہیں حاصل کر ہی لے گا۔ میرے حواسوں کو قابو کر رکھا ہے تم نے۔ چھوٹی سی ہو اور دن رات مجھے تنگ کرتی رہتی ہو، اچھا نہیں کرتی۔ یہ تو تم انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، محرم بن کر۔ مقسم مسکرایا اور پیچھے ہٹ گیا اور جو کام کرنے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ اپنا کام کر کے وہ پھر علیسا کی طرف آیا۔ وہ ہر چیز سے بے خبر سو رہی تھی۔ مقسم آنکھوں کے رس سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتارنے لگا۔ You will soon be within my reach, my soul, and I can lay down my world to get you. تم جلد میری دسترس میں ہوگی میری جان، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا میں لوٹا سکتا ہوں۔ چک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتا، ایک آخری نظر علیسا پر ڈال کر جس رات سے آیا تھا اسی رات سے واپس لوٹ گیا۔ مقسم کی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ فریش ہو کر اس سے نماز پڑھی، کچھ سوچتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور کچھ بٹن پریس کیے تو اسکرین پر ایک کمرے کا منظر دکھائی دینے لگا۔ کمرہ روشن تھا، مطلب وہ جاگ رہی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ اسکائی بلو کلر کی شلوار قمیص پہنے ساتھ بڑی سی چادر سے حجاب کیے اپنے آپ کو مکمل چادر میں چھپائے ہوئے تھی، باہر آ کر اسے چائے نماز بچھائی اور نماز ادا کرنے لگی۔ مقسم کو تو وہ اس وقت کوئی فرشتہ معلوم ہو رہی تھی۔ نماز ادا کر کے اس سے دعا مانگی اور چائے نماز اٹھا کر چادر ہٹا دی۔ الماری میں سے ہم رنگ دوپٹہ لیے اس سے اچھے سے سر پر لیا اور اپنا فون پکڑ کر بیٹھ گئی۔ عائشہ اور مریم کو ٹائم سے آنے کا میسج کر کے فون رکھ دیا اور کمرے سے جانے کی نیت سے بیڈ سے اٹھی۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ کسی چیز کی حرکت محسوس ہوئی۔ مقسم بہت غور سے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ علیسا نے واپس قدم لیے اور تھوڑا نیچے کو جھک کر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آہ! علیسا ایک دم چیخ اٹھی اور اچھل کر بیڈ پر کھڑی ہو گئی۔ ماما، ماما، سیم، عمر، احمد! وہ بہت اونچا چیخی۔ مقسم کی تو جان حلق میں اٹک گئی۔ کیا ہوا آپی؟ احمد بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ احمد، وہ چوہا! بس پھر علیسا کی کہنے کی دیر تھی۔ احمد علیسا سے بھی زیادہ اونچا چیختا ہوا بیڈ پر چڑھ گیا اور علیسا کے ساتھ چپک گیا۔ ماما، بابا، بھائی بچاؤ! علیسا کو دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ الٹا ہاتھ لا کر رکھ کر تھپڑ چاڑ دیا احمد کو۔ نالائق انسان! میں نے تمہیں بچانے کے لیے بلایا تھا، ڈرانے کے لیے نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پاؤں پر کچھ کر چلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک نہیں بلکہ 2 چوہے اس کے بیڈ پر تھے۔ آہ! یہ چھلانگ لگا کر علیسا بیڈ سے اتری اور صوفے پر چڑھ گئی۔ احمد کا حال بھی یہی تھا۔ ماما، بابا، عمر! کوئی نہیں آیا تو وہ پھر سے چیخی۔ سیم، سیم ادھر آؤ! سیم!
वो पूरा जोर लगा कर चीखी। कमरे का दरवाज़ा खुला। आसिम और उमर भाग कर अंदर आए। पीछे अली भी मौजूद था। क्या हुआ आपी? आप दोनों ऐसे क्यों खड़े हैं? आसिम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो सैम चूहा, अलीसा ने इशारा करते हुए बताया। उमर, आसिम और आसमुख के साथ मिलकर बहुत मुश्किल से चूहे पकड़े और अलीसा और अहमद ने सुकून का सांस लिया। आपी, अब आप आराम से करें जो करना है। अब इधर कोई चूहा नहीं है। आसिम ने अलीसा से बोला। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने लगी हूँ और तुम आज यूनिवर्सिटी ना आना लेने। मैं आज मरियम और आयशा के साथ फूड रेस्टोरेंट जाऊंगी, मुझे वहाँ लंच करना है। ठीक है आपी। और इसको भी साथ लेके जाओ वरना मुझसे पीटेगा। अलीसा ने अहमद की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मुंह बसोर कर रह गया, जबकि अली कहका लगाकर अहमद को शरारती नजरों से देखने लगा। आपी, अब ऐसे तो ना करें, मैं भी डर गया था। अहमद ने मस्कीन सी शक्ल बनाई। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम, मैं तैयार होकर आती हूँ। अलीसा कहकर उठने लगी थी कि अली की आवाज़ आई। आपी, चूहा। अलीसा फौरन चीख कर सोफे पर खड़ी हो गई, जबकि अली और आसिम का कहका बेहासा था। वो दोनों हंसी से लोटपोट हो रहे थे जब अलीसा ने पास पड़ा शो पीस उठाकर अली को मारा, जो उससे बड़ी महारत से कैच कर लिया। दफा हो जाओ तुम नालायको यहाँ से, वरना सर फाड़ दूंगी तुम लोगों का। अलीसा गुस्से से बोली और उन लोगों ने जाने में ही बेहतरी समझी, वरना क्या पता वो वाकई उनके सर फाड़ देती। उनके चाहते ही अलीसा ने लंबा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया। उफ अल्लाह, आज तो मेरा दिल ही बंद हो जाना था। और ये चूहे ये कहाँ से आ गए? ये खिड़की किससे खोली है? मैं तो ये काम कभी नहीं करती, फिर किससे खोली? वो ये सब खुद से बातें कर रही थी और मुकसम अपनी हंसी दबाए अपनी मासूम परी को देख रहा था। वो सिर्फ मासूम दिखती ही नहीं थी, वो सच में बहुत मासूम थी, छोटी सी बच्ची की तरह। अलीसा ने अपनी सोचों में झटका और चेंज करने चली गई। मुकसम भी लैपटॉप बंद करता ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। नींद उससे आवानी नहीं थी और अगर मजीद अलीसा को दिखता तो खुद पे कंट्रोल मुश्किल था, जो मुझसे नहीं चाहता था। उसे खुद के जज्बात को काबू करना आता था। ऐसे ही वो कामयाब मर्द नहीं था जिससे एक दुनिया जानती थी, जिसकी दहशत से एक दुनिया डरती थी। अलीसा यूनिवर्सिटी से वापस आई तो उसे घर में कुछ खामोशी सी लगी। वापस आकर देखने का सोचकर फ्रेश होने अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो लॉन्च में उसे बाबा और माना की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने इब्राहिम, अलीसा की खाला का बेटा, बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अलीसा सलाम करके बाबा के पास बैठ गई। वालेकुम सलाम। सबने सलाम का जवाब दिया। कैसी हो अलीसा? इब्राहिम ने अलीसा की तरफ देखते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। कैसी जा रही है पढ़ाई? बेहतरीन भाई, आप बताएं खाला जान कैसी हैं? वो भी ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करती हैं। अलीसा मुस्कुरा दी और इब्राहिम ने बहुत गौर से उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट को देखा। मामा पापा, आप दोनों की तबीयत कैसी है? अलीसा ने अपने मामा पापा से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, हम ठीक हैं। आप अभी आई हैं, यूनिवर्सिटी से थक गई होंगी। अब आराम करें। पापा ने अलीसा का माथा चूमते हुए कहा। जी ठीक है बाबा जान। अलीसा उनसे बोलती अपने कमरे में चली गई। मुकसम घर वापस आया तो उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो रसिया बेगम का फ़ोन था। मुकसम ने कॉल येस करके फ़ोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम माँ जान। वालेकुम सलाम मेरा शहजादा, कैसे हो? माँ जी ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। मैं ठीक हूँ माँ जी, बाबा कैसे हैं? सब ठीक है वहाँ? हाँ यहाँ सब ठीक है। और तुम कब आ रहे हो? बस माँ जी, ऑफिस से कुछ काम खत्म करने हैं, वो खत्म हो जाएं तो मैं खुद आ जाऊँगा। ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज माँ जी। मुकसम फ़ोन रखता फ्रेश होने चला गया। वो नहाकर बाहर निकला तो सोफे की कुर्सी से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं और फिर एकदम उठा और पास पड़ा लैपटॉप उठाया और कुछ बटन प्रेस किए। अब उसके सामने अलीसा के रूम का मंजर था। अलीसा बहुत बुरी तरह अपने नोट्स में उलझी हुई थी। सारे बेड पर किताबें ही किताबें थीं। बेड की एक साइड पर अली अपनी किताबें लिए बैठा हुआ था, जबकि अहमद सर अलीसा की गोद में रख के अपनी किताब में मसरूफ़ था। वो तीनों बहन भाई इस वक्त किसी सियासतदान से भी ज़्यादा मसरूफ़ नजर आ रहे थे। मुकसम ये सब देखकर मुस्कुरा दिया। अहमद, इंसान बनकर बैठो, उठो इधर से, मुझे तंग ना करो। अलीसा हाथ से झुंझलाई हुई बोली। आप ही यार, क्या है आपको? मुझे ऐसे ही अच्छे से याद हो जाता है, वैसे नहीं होता। वो उससे बता रहा था जैसे बहुत राज की बात हो। ओ हेलो, उठ इधर से, क्यों तंग कर रहा है आप ही को? अली अहमद के सर पर सवार हो गया। तुम्हें क्या है, अपना काम करो, बहन है भी मेरी। तुम्हें क्या मसला है? अहमद ने उमर को घूरते हुए कहा। तो मेरी कौन सी खाला लगती है, मेरी भी तो बहन ही लगती है। अब इज्जत से उठ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा।
او جاؤ جاؤ، کام کرو اپنا جا کر، آئے بڑے میری بہن سے دور کرنے والے۔ احمد نے علی کو ہری جھنڈی دکھائی۔ تم کمینے! ابھی وہ کچھ اور بھی بولتا کہ علیسا نے اٹھ کر کتابیں دونوں کے سر پر دے ماری۔ نالائق انسانوں، تم لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیوں میرے ہاتھ کا ڈھوس سیکھ کر ہی سکون میں آتے ہو؟ علیسا نے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ ہی، آپ کیا جانے، آپ کے پیارے پیارے ہاتھوں سے تو ہم زہر بھی کھا لیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، اور آپ کے ہاتھ کا جب تک ڈوز نہ ملے ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ علی نے بتیسی نکالتے ہوئے کہا۔ واقعی آپ ہی بہت مزہ آتا ہے آپ سے تھپڑ کھا کر۔ احمد نے بھی دل کی بات کہی۔ ان کی باتیں سن کر مقسم کا کہکا بلند ہوا۔ علیسا کو دماغ ہی گھوم گیا، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ ان کی باتیں سن کر علیسا نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا، جو کہ کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گیا۔ آپ ہی کیا کرتی ہیں یار؟ علی نے فکر مندی سے علیسا کا ہاتھ تھاما۔ میرے بھائیوں، مجھے تھوڑا سا پڑھنے دو پھر آ جانا، ادارا ابھی جاؤ یہاں سے۔ علیسا نے بہت نرمی سے سمجھانا چاہا، جو کہ شاید وہ دونوں سمجھ بھی گئے۔ ٹھیک ہے آپ ہی، آپ آرام سے پڑھ لیں، پھر ہم مل کر پیزا بنائیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ۔ وہ اوکے بولتے چلے گئے، جبکہ علیسا نے سکھ کا سانس کیا۔ یا اللہ، یہ تو میرا دماغ ہی کھا جاتے ہیں نالائق کہیں کے۔ ہائے اللہ، میرا ماتھا اتنی زور سے لگا۔ اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی، پھر اس کی نظر اپنے نوٹس پر گئی۔ اف، اللہ پوچھے تم سے مریم، میرے سارے نوٹس گما دیے، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اب اتنے سارے میں کیسے بناؤں؟ میرے تو ہاتھ ہی درد کرنے لگے ہیں، میرا تو سر بھی درد کر رہا ہے۔ ہائے اللہ، میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ علیسا مسلسل خود سے ہی باتیں کی جا رہی تھی، جبکہ مقسم مسلسل ہنس رہا تھا۔ اف، میری معصوم لٹل گرل، کتنی پیاری باتیں کرتی ہو، دل چاہ رہا ہے کہیں ایسی جگہ چھپا دوں تمہیں جہاں کوئی بھی نہ دیکھ سکے تمہیں، تم ہو اور بس میں، اور کوئی نہیں۔ مقسم علیسا کو دیکھتے ہوئے بولا، جو کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ آج اتوار کا دن تھا اور سب گھر پر موجود تھے۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور وہ چاروں بہن بھائی باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علیسا نیچے گھاس پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمر ساتھ ہی کرسی پر بیٹھا علیسا کے بالوں میں مالش کر رہا تھا، اور علی علیسا کے ہاتھ پر نیل پینٹ لگانے میں مصروف تھا، جبکہ احمد علیسا کے ساتھ بیٹھا چپس کھا رہا تھا۔ باقی کبھی وہ خود کھاتا تو کبھی وہ علیسا کو کھلاتا۔ آسم دوسری سائڈ پر کھڑا علیسا کی فرمائش پر چولہا لگوانے میں مصروف تھا۔ آمنہ بیگم اور سردار صاحب باہر آئے تو اپنے بچوں کو دیکھ کر بے حادثہ ماشاءاللہ بولا، اور ان کے پیچھے آتے ابراہیم نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ چاروں بہن بھائی ایک ساتھ کتنے مکمل تھے۔ کیا ہو رہا ہے بچوں؟ ماما سب سے مخاطب ہوتی پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ بابا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، جبکہ ابراہیم کو آتا دیکھ کر علیسا نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں ماما، آپ دیکھ لیں اپنی بہن کی خدمت کر رہے ہیں۔ عمر نے شرارت سے کہا۔ تو کرنی نہیں کیا، بڑی ہوں تم سب سے، علیسا نے اتراتے ہوئے کہا۔ حضور، ہم تو آپ کے نوکر ہیں اور آپ ہماری ملکہ۔ عاصم نے سر کو خم کرتے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کے جھکتے ہوئے کہا، تو علیسا کھلکھلا کر ہنسی۔ اچھا آپ ہی، آج ہم نے باہر لنچ کرنا ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ علی نے علیسا کو یاد کروانا چاہا۔ ہاں جی مجھے یاد ہے، میں مریم اور عائشہ کو بھی بلا رہی ہوں، تم لوگ بھی جلدی سے تیار ہو کر آؤ، میں بھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ علیسا بولتی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے عاصم، علی اور احمد بھی تیار ہونے چلے گئے۔ بھائی آپ بھی چلیں۔ عمر نے ابراہیم سے کہا۔ ہاں بیٹا، تم بھی چلے جاؤ بچوں کے ساتھ۔ بابا نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں انکل، کوئی بات نہیں، میں کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے مجھے، چھوڑیں آپ کام کو، جلدی سے تیار ہو کر آئیں۔ ہاں جاؤ بیٹا، ماما نے بولا۔ ٹھیک ہے خالہ جان، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ ابراہیم بولتا اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ آ جاؤ یار، تم لوگ تو مجھ سے بھی زیادہ ٹائم لگاتے ہو، علیسا ہاتھ سے جھنجھلائی ہوئی بولی۔ شکر ہے آج کی تاریخ میں شہزادے تشریف لے آئے ہیں، علیسا نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہائے، ہم شہزادے اور آپ ہماری شہزادی لگ رہی ہیں۔ عاصم نے علیسا کو دیکھتے ہوئے بولا، جو پرپل کلر کی فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اچھا چلیں، اب دیکھو 2 بج گئے ہیں۔ جی جی چلیں۔ عمر بولا۔ سب کے ساتھ باہر آیا۔ ابراہیم پہلے سے ہی باہر موجود تھا۔ علیسا، علی اور عاصم ایک گاڑی میں بیٹھے، جبکہ احمد، عمر اور ابراہیم ایک گاڑی میں۔ وہ لوگ ریسٹورنٹ پہنچے تو علیسا سب سے آگے، جبکہ وہ سب اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ علیسا نے ریسٹورنٹ کا دروازہ اندر کو کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اندر ایک لڑکا ٹیڈی بیئر کا کاسٹیوم پہنے کھڑا تھا۔ وہ اچانک علیسا کے سامنے آیا اور علیسا کی ایک زبردست چیخ نکلی۔ وہ اس اچانک ہونے والے حملے سے بہت ڈر گئی تھی اور اپنے پیچھے آتے عمر کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ریسٹورنٹ کے ہال میں کہکا گونجا۔ جب علیسا کو خود حالات کی سمجھ آئی تو وہ خود بھی ہنس پڑی۔ ٹیڈی بیئر کا کاسٹیوم اتار کر وہ اس کی طرف بڑھا۔
علیسا نے دیکھا تو کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے اتنی پیاری لڑکی کو ڈرا دیا، اس لڑکی نے شرمندگی سے بولا۔ علیسا ہنسی۔ کوئی بات نہیں، میں بس ڈر گئی تھی، آپ شرمندہ نہ ہو، علیسا نے اس لڑکی سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا اور مسکرا دی۔ چلیں آپ ہی۔ عاصم نے بولا۔ علیسا ہنسی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، جبکہ لوگ منہ کھولے اس لڑکی کے پیچھے 5 لڑکوں کی گینگ کو آتا دیکھ رہے تھے۔ علیسا تھوڑا آگے گئی تو اس کو مریم اور عائشہ دکھائی دی، وہ ان کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ پانچوں اس کے آگے والے ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، علیسا نے خوشیلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ نے ہمیں دیدار کا شرف بخشا، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج خالی ہاتھ واپس جائیں گے، عائشہ نے شوقی سے کہا۔ اوہ اچھا جی، چلو کر لو دیدار، سامنے بیٹھی ہوں، علیسا نے بھی اسی کے لہجے میں کہا تو وہ دونوں مسکرا دی۔ ویسے یقین مانو لالی، ہمارا تمہیں کڈنیپ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، مریم نے علیسا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ علیسا کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تو عائشہ نے اگلی ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ علیسا کو فوراً سمجھ آ گئی۔ تم لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لو، میرے بھائیوں کے ہوتے ہوئے تم مجھے یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتی، علیسا نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ یار قسم سے، اگر میں لڑکا ہوتی تو گن پوائنٹ پر تم سے نکاح کر لیتی، عائشہ نے علیسا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسی، اور ان کے پیچھے بیٹھا ایک وجود جیسے اس کی ہنسی میں کھو سا گیا، وہ یک تک علیسا کو دیکھ رہا تھا۔ کھانا کھا کر وہ لوگ گھر واپس آئے تو عمر نے علیسا کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ علیسا اس کے ساتھ چل دی اور وہ دونوں لانچ میں بیٹھ گئے۔ کیا پلان ہے پھر ماما بابا کی اینیورسری کا؟ پلان یہ ہے کہ اس بار ہم فنکشن رکھیں گے اور بابا کے آفس سے بھی سب کو بلانا ہے، اور سب جاننے والوں کو بھی، علیسا نے جوش سے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ہم فنکشن 10 بجے کا رکھیں گے۔ وہ کیوں؟ علیسا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ بس پرسنل ہے تھوڑا، ٹھیک ہے؟ پھر سب کو ٹائم سے انویٹیشن بھیج دینا، اور میں نے ماما بابا کے لیے گفٹ بھی لینے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ دونوں اٹھ کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔